کل پاکستان مسلم نواز نے ایک سیاسی دھماکہ کیا. انہوں نے عمران خان پر مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا اور اس لیے بھی زیادہ یونیک تھا, ڈیفرنٹ تھا ایشو, کیونکہ اب تک یہ اجارہ داری صرف عمران خان کی تھی جو ہر پولیٹیشین پہ, ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, کبھی کسی پہ کرپشن پہ, کبھی کسی کی جائیداد باہر, کبھی کسی کے ٹیکسز نہ دینے کی بات. تو جب ان پہ الزامات لگے تو پورے ملک میں سیاسی تلاطم برپا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ود مالک. السلام علیکم. تو ہم نے سوچا بیسٹ چیز تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بلایا جائے اور وہی آ کے جواب دہی دیں کہ اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اب ان کو کیسا مزہ آ رہا ہے جو میڈیسن وہ سب کو دیتے تھے اب آج ان کو بھی لینا پڑا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ہم نے ایک گفتگو تو لمبی کی تھی خواجہ آصف صاحب سے, لیکن 1.5 منٹ کا ایک کلپ ہے کہ انہوں نے 2-3 باتیں کیا کی. یہ پیسے ایک ٹرسٹ میں ان کے پاس دیے گئے ہیں, انہوں نے یہ پیسے جو ہے بیرون ملک ٹرانسفر کر دی, اور خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ تضاد کا شکار ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو سیکیور کیا ہوا ہے, ہم نے ایک گارنٹی کے اگینسٹ, اس کمپنی نے ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے. امتیاز حیدری صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ کے اوپر ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے. اس کو لیٹر آف کمفرٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو گارنٹی نہیں کہہ سکتے. اگر گارنٹی ہے وہ $3 ملین کی, تو پہلے تو یہ چیک کریں جس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پیڈ کے اوپر یہ گارنٹی ہے اس کا $3 ملین پیڈ اپ کیپٹل بھی ہے کہ نہیں. یہ کو بتائیں جس کمپنی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, سینبار ہے یا وہ شوگر لینڈ ریئل اسٹیٹ ہے, ان کی کوئی بیلنس شیٹ بتائیں, ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بتائیں, ان کی کوئی بینک رپورٹس بتائیں. یہ ایک قومی ادارہ ہے, ہمیں اتنا ہی عزیز ہے یہ کسی اور کو جتنا عزیز ہے. عمران صاحب اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب 100 بسم اللہ پیسے جمع کریں اس کے لیے, لیکن پیسے کو ملک سے باہر نہ بھجوائیں. اس ملک میں انویسٹ کریں, اس ملک کی سیکورٹیز میں انویسٹ کریں, اس ملک پہ اعتماد کریں. جس ملک کے وہ حاکم بننے جا رہے ہیں, سوچتے ہیں کہ وہ حاکم بنیں گے, اس ملک پہ اعتماد کریں. یہ بار بار شریف فیملی کے, میاں نواز شریف کے بچوں کی بات کرتے ہیں خان صاحب. شریف فیملی کے پاس اگر پیسہ یا کاروبار ان کے 2 بچے باہر کر رہے ہیں, حسن نواز یا حسین نواز, تو وہ انڈیویجولز ہیں, وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اس کا ریکارڈ ہے. آپ لندن سے بھی لے سکتے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی لے سکتے ہیں. وہ پیسہ اس ملک میں بھیجتے ہیں, اپنے والد کو بھیجتے ہیں, اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں, یہاں پہ وہ پیسہ بھیجتے ہیں, ریمٹ کرتے ہیں, ملینز آف ڈالر ریمٹ کرتے ہیں سال کا وہ اس ملک میں. لیکن عمران خان صاحب ان کو کمپیئر نہ کریں ٹرسٹ کے ساتھ. اچھا عمران, یہ کافی لمبی بات تھی, ہم نے ظاہر ہے وقت کے لیے اس کو ایڈٹ کیا, 2-3 باتیں اور بھی کی. ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اپنے لیڈر کے جو بچے ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں تو آپ ادھر کیوں کرٹیسائز کریں. اس کا جواب تھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں یہ کوئی ٹائمنگ کو انسیڈنٹل ہے, چانس کی بات ہے, ہم نے نہیں کیا. ان کا بلکہ میرے تو والد کے نام پہ کمرہ بھی ہے وہاں پہ آپ کے ہاسپٹل میں, تو ہم وہ نہیں چاہتے, اور یہ آپ نے مکس کیا ہے ہاسپٹل کو اپنی سیاست میں, ہم نے مکس نہیں کیا. تو اب آپ کی جواب دہی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, لیٹ می آسک یو سم تھنگ, پہلے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ جس کی آپ بات کرتے ہیں, جس فنڈ کے تھرو یہ ساری پیمنٹس ہوئی ہیں, بعد میں ہم اس پہ آئیں گے, اس کا اور شوکت خانم ٹرسٹ کا تعلق کیا ہے؟ بیکاز ابھی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے کہ جی ٹرسٹ کا پیسہ نہیں ہے, انڈاؤمنٹ فنڈ کا یہ علیحدہ ہے, یہ تو ہمیں بتائیں ذرا. مالک پہلے پوائنٹ بائی پوائنٹ چیز لیتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور اب آپ کے اوپر لوگ لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹھیک ہے, لوگوں کو میرے اوپر الزامات لگانے چاہیے. میں ایک پولیٹیکل فگر ہوں, مجھے اپنے آپ کو عوام کے اور لوگوں کے سامنے احتساب کے لیے کھڑا کرنا چاہیے. یعنی اگر میں نے لوگوں کا احتساب کرنا ہے تو پہلے میرا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک, تو اگر میرے پہ, میں پولیٹیشین ہوں, تو لوگوں کو میرے اوپر کوئی بھی شک اور شبہ ہو, میرے اوپر بالکل ان کو اٹھانا چاہیے. کانفرنس میں غصے میں آگے تھے نا آپ, ذرا غصے میں مکہ لہرا رہے تھے, تو ہم نے کہا شاید آپ کو مالک چبھی ہے. وہ غصہ ایک مختلف ریزن کا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. یہ جو خواجہ آصف نے معصوم سی شکل بنا کے, وہ جی شریف فیملی کے باہر پیسے پڑے ہیں, £500 ملین پڑا اس کے ایک بیٹے کا, £500 ملین. مجھے, میں ابھی اس کی جو ان کے جو پیسہ باہر گیا, اور اس نے جو کہا نا ملک سے باہر پیسہ, ان کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے. نواز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر BBC نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے
کہ کیسا یہ پیسے باہر لے کے گئے اور کہ بینامی لوگوں کو اس سے ایک بات پھر اس پہ آتے ہیں. نہیں ایک چھوٹا بتا دیں, آپ نے 30 اکتوبر کے جلسے میں بھی کہا تھا میں ساری ڈیٹیلز دوں گا ایسا سب کچھ. نہیں مالک دیکھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ چلے, کیونکہ آپ میں ایک کویسچن پوچھوں گا آپ دوسرا پوچھیں گے, تو میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں غصہ کیوں چڑھا. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو میرے اوپر کسی قسم کا شک ہو ان کے اوپر میرے اوپر اٹھانا چاہیے, اور اگر میں کسی لوگوں کے اوپر اٹھاتا ہوں, مثلا یہ جو 500 ملین پاؤنڈ ایک بیٹے کے نام پہ ہے, پراپرٹی پورٹ فولیو ہے, اگر میں یہ اٹھاتا ہوں اور نواز شریف کے نام پہ کچھ نہیں ہے, میں یہ اس لیے اٹھاتا ہوں, کرپشن نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا. نیب کے مطابق 7 ارب روپیہ دن کا چوری ہو رہا ہے اس ملک سے, جس کی وجہ سے ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. تو وہ جو اگر میں ایشو اٹھاتا ہوں, نیب کے اپنے چیئرمین بھی شامل ہیں کھانے میں, تو جو میں ایشو اٹھاتا ہوں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے. اگر آپ کرپشن نہیں ختم کریں گے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ملک کو بچانا ہے کرپشن کو. تو پہلے اب مجھے غصہ کیوں چڑھا آپ نے بتایا. مجھے غصہ اس لیے چڑھا کہ جو خواجہ آصف نے, بڑی افسوس ہو رہا ہے جی اس کو کہ پیسہ باہر چلا گیا, اور بڑا افسوس ہو رہا ہے, میں جی خیر خواہ ہوں ہاسپٹل کا. انہوں نے, یہ نون لیگ وہ پارٹی ہے, 97 کا الیکشن تھا, ساری الیکشن کی کیمپین انہوں نے شوکت خانم کے اوپر کر دی. جو یہ آج باتیں کر رہے ہیں انہوں نے 97 میں کی. 97 میں کیونکہ ہسپتال نیا بنا تھا, ابھی اس کو کھلے ہوئے مشکل سے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے, لوگوں کو بھی ہاسپٹل کی کارکردگی کا نہیں پتا تھا. تو ان کی ایسی سخت کیمپین چلی کہ لوگوں نے ڈونیشنز دینی بند کر دی. اب ہاسپٹل تو بن گیا, غریب مریضوں کے علاج کے لیے اگر لوگ زکوٰۃ دینا ختم کر دیں, ہم کیسے غریبوں کا علاج کروائیں گے. یہ دنیا کا مالک, میں پھر سے آ رہا ہوں کہ مجھے غصہ کیوں چڑھا, یہ دنیا کا واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70 سے 75% مریضوں کا مفت علاج ہے. 200 کروڑ روپیہ ہسپتال ہر سال غریبوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے. یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ کوئی انٹرنیشنل ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اور سارا پیسہ اکٹھا کب کرتے ہیں؟ رمضان میں. انہوں نے جب 97 میں کیمپین کی, وہ بھی رمضان میں تھی, وہ الیکشن رمضان کے اندر آ گئے, انہوں نے ساری کیمپین کی, رمضان میں ہماری زکوٰۃ ختم ہو گئی. میں ساری دنیا بھاگا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا مشکل سے ہم نے اسپتال کو بچایا. یعنی میں کوئی دنیا کا ملک نہیں چھوڑا, سعودی عربیہ گیا, پرنسس ڈائنا کو بلایا پاکستان, فنڈ ریزنگ کی ہم نے ایک مہینہ کر کے, اور ابھی انڈاؤمنٹ فنڈ پہ بھی میں آؤں گا. ہم نے ایک وقف انڈاؤمنٹ فنڈ اکٹھا کیا تھا کچھ 5.5 کروڑ روپے کا, وہ سارا ہمیں وہ بھی لگانا پڑا, اور بڑی مشکل سے ہسپتال. انڈاؤمنٹ فنڈ کا کیا سٹرکچر کیا ہے, تاکہ اس پہ سوال اس پہ اٹھ رہے ہیں نا, آپ کا جو خیرات آتی ہے وہ علیحدہ ہے, ڈونیشن علیحدہ ہے, کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو انڈاؤمنٹ فنڈ کا بتاتا ہوں, لیکن میں صرف, مجھے جو آپ نے پھر سے کہا کہ غصہ کیوں چڑھا, غصہ چڑھا کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کو ڈیمیج کیا. تب مجھے پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کے لیے, زمین بھی تو انہوں نے دی تھی نواز شریف نے. زمین نواز شریف نے اپنی جیب سے نہیں دی تھی, ایل ڈی اے کی زمین تھی. شریف کے اتنے بڑے جو ان کے اربوں پتی ہیں, اپنی ڈونیشن نہیں تھی, ایل ڈی اے کی زمین تھی جو ہاسپٹل کے لیے ایلوکیٹ کی ہوئی تھی. اچھا, اب انہوں نے تب ڈیمیج کیا, بڑی مشکلوں سے ہاسپٹل بچایا. اس کے بعد ابھی پہلے حنیف عباسی, ان کے ایم این اے, انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹ بولا کہ بورڈ آف گورننس جو ہم 2 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ جھوٹ بولا. شوکت خانم نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اب حنیف عباسی کے اوپر, اور میں پھر سے ججز کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کیس کو سنیں, سچ کا سچ سامنے آئے کہ کیا پیسے لیتے ہیں یا نہیں. اب انہوں نے ہماری زکوٰۃ, جب سارا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں رمضان میں اپنی غریبوں کے علاج کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں ہے ہم کیسے غریبوں کا علاج کریں گے, وہ اس پر پھر انہوں نے آ کے شروع کر دیا. اچھا, اور یہ جو خیر خواہ بن رہا ہے جو آف شور کمپنی میں چلا گیا, وہ پہلے اگر تمہیں اتنی پرواہ تھی ہمارے سے آ کے پوچھ لیتے, ہم آپ کو کلیریفائی کر دیتے, ہم آپ کو ڈیٹیل دیتے, پھر چلے جاتے آپ. پہلے تو پیسہ پاکستان سے گیا ہی نہیں ہے, پیسہ آتا ہے ہمیں 30 سے 35% جو ہمارا پیسہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. وہ اپنے بھیجتے ہیں وہ ڈالرز میں آتے ہیں, وہ ڈالرز میں ہی ہم رکھتے ہیں. تو ڈالرز کے پیسے باہر سے آئے ہوا, وہ پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. اچھا, اب میں آتا ہوں انڈاؤمنٹ فنڈ میں. انڈاؤمنٹ فنڈ, ہر بڑا جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, جو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہ انڈاؤمنٹ فنڈ بناتا ہے. انڈاؤمنٹ فنڈ یا وقف, وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک
ایک ایسی پراپرٹیز یا انویسٹمنٹس ایسی کرتے ہیں جن کی آمدنی سے اگر آپ کو کرائسس آ جائے، مثلا زلزلہ آ گیا، ہماری ڈونیشنز گر گئیں، تو پھر انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے پیسے پورے کیے. اچھا، تو وہ آپ ایک کوشن رکھتے ہیں اپنے لیے. اور ہارورڈ یونیورسٹی ہے، ییل یونیورسٹی، ان سب کے انڈاؤمنٹ اس پر اعتراض کیا ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ آف شور کمپنی، وہ بعد میں بات کریں گے، آف شور کمپنیز کے تھرو نہیں. لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کا 37 ارب ڈالر کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، وہ 26 ارب کا ڈالر کا ہو گیا. ان کی 30% انڈاؤمنٹ فنڈ گرا. انویسٹمنٹ سے کیوں ہوئی تھی نا؟ اصل بات یہ ہے انویسٹمنٹس کی. ہمارا تو اچھا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے اس کو کر لیں. آپ اپنی انکم کا کتنا 10% دیتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ میں؟ جو ہماری باہر سے جو ہمارا باہر سے پیسہ آتا ہے اس کا 10% ہم انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈال دیتے ہیں. اور اچھا، اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے ویریس انویسٹمنٹس کی، اس میں خیرات، اس کا زکوٰۃ کا پیسہ کوئی نہیں ہے. جو زکوٰۃ پبلک دیتی ہے وہ ساری زکوٰۃ ساری صرف غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ، وہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں نہیں جاتی. وہ کوئی، بلکہ زکوٰۃ ہماری پوری ہوتی نہیں ہے. یعنی کہ جو زکوٰۃ میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم سارے غریبوں کا علاج کر لیں. تو اس کے لیے انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈال لیا. اس کے لیے بھی ہمیں ڈونیشنز اکٹھی کرنی پڑتی ہیں پورا کرنے کے لیے، جو صرف غریبوں کا علاج ہے. تو جو ہماری ڈونیشنز ہوتی ہیں اور باہر سے آتی ہیں اس کا 10% چلا جاتا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ میں. تو پہلے یہ کہنا کہ خیرات کا پیسہ کیا بڑے خواجہ آصف کو تکلیف ہوئی ہے، وہ خیرات کا پیسہ نہیں تھا، وہ باہر سے پیسہ تھا، انڈاؤمنٹ فنڈ کا وہ گیا ہوا ہے. اور جو پیسہ باہر چلا گیا وہ پہلے چیک کریں کہ نواز شریف کا پیسہ باہر کتنا گیا. اچھا، اس کے بعد انڈاؤمنٹ فنڈ کا ایک علیحدہ بورڈ ہوتا ہے. ایک ہے بورڈ آف گورننس جس کا میں چیئرمین ہوں. انڈاؤمنٹ فنڈ کا بورڈ وہ ہوتا ہے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے کدھر انویسٹ ہو سکتا ہے، میکسیمم ریٹرنز کدھر آ سکتی ہیں. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں اس کے اندر میرا نہ کوئی ہاتھ ہے انویسٹمنٹ کے اندر. مثلا یہ تو انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی. آپ کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا نہیں پتا تھا؟ انہوں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں، فیصلہ کیا ہوگا. آر یو سیئنگ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا؟ دیکھیں مالک، جو دل نہیں مانتا ہے، جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں چلتے کہ سارا ایک آدمی سے پوچھتے ہیں. ہر ایک اپنی ادارہ اپنا فنکشن. مثلا اب شوکت خانم ہے، شوکت خانم کا چیف ایگزیکٹو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان. ہم بورڈ آف گورننس فیصلہ کرتے ہیں کہ اتنا یہ ایلوکیشن ہے، بجٹ ہم اپروو کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان کیسے ہاسپٹل چلاتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہے. اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے پھر بورڈ آف گورننس ہم ڈاکٹر فیصل سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا غلط ہوا. اب یہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا جو بورڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پیسہ کدھر انویسٹ کرنا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا امتیاز حیدری کی کمپنی میں انویسٹ کرنے کا. پہلے میں امتیاز حیدری کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. 20 سال سے امتیاز حیدری شوکت خانم کو پیسا دیتے رہے ہیں، ڈونیشن دیتے رہے ہیں. 10 سال کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ تھے اور وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، مینجمنٹ میں، وہ کمپنیز میں باہر ملٹی نیشنل میں کام کیا ہوا ہے ان کی، اور انہوں نے یہ جو اپنی کمپنی تھی کیونکہ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے، ہمارے ڈونر بھی تھے، اور وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں بوم آئی ہوئی تھی. یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ کا بورڈ تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ امتیاز حیدری نے یہ جو ان کو بڑا خواجہ آصف کو تکلیف ہے کہ جی پیسہ یہ کدھر چلا گیا. امتیاز حیدری جو بھی امتیاز حیدری کو جانتا ہے سب جانتے ہیں کہ ایک کریڈیبل انسان ہے. ہم نہیں جانتے، ہم نے نام کا نام سنا ہے، نام ان کی کمپنی کو جانتے ہیں، نام کی کمپنی کی نیٹ پہ ہے، نہ نیٹ پہ ہے، نہ کہیں رجسٹرڈ ہے، نہ اس کے شیئر ہولڈرز کا پتہ ہے، نہ اس کی فائنینشیل ویلیو کا پتہ ہے. آپ ہی جانتے ہوں گے، ہم تو نہیں جانتے. کیونکہ وہ دبئی میں بیسڈ ہیں، جو بھی ان کو جانتے ہیں سب امتیاز حیدری کی ریپوٹیشن جانتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے اور یہ میں نے نہیں، وہ وقف کی جو ہماری انڈاؤمنٹ کمیٹی کی تھی انہوں نے اس لیے ان کو دیا کہ انہوں نے، جس کے وہ خود بھی ممبر تھے، اس وقت ممبر ہٹ گئے تھے. انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ ہم ان کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ انڈر رائٹ کر رہے ہیں کہ نقصان ان کا اور نفع شوکت خانم کا. صرف انہوں نے اس لیے کیا. اور وہ کیا بھی کیوں؟ پراپرٹی کی بوم تھی. آپ کو پتا ہے دبئی کے اندر ایک مہینے میں پراپرٹی پر بڑھ رہی تھی. میں صرف کلیئر کر دوں، پراپرٹی کی بوم تھی. انہوں نے سوچا کہ شوکت خانم کے لیے پیسہ بن جائے گا. انہوں نے اپنی اس نیت سے اس کے اندر انویسٹ کیا. یہ گارنٹی انہوں نے دیتے ہوئے اور ان کو اعتماد کرتے ہوئے کہ نفع میں صرف شرکت کرے گی شوکت خانم. امتیاز حیدری نے گارنٹی ہے کہ نقصان میرا. میں ابھی چھوٹا سا کمرشل بریک لینا اور آگے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اور خان صاحب یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ایک شخص کی ججمنٹ پہ، ایک شخص کی گارنٹی کے اوپر ملینز آف ڈالرز جو ہیں، جو لوگوں نے اپنے ٹرسٹ میں ان پہ دیے تھے، کیا وہ لگانا ایک سمجھداری کی بات تھی کہ کیا سب کچھ اس طرح ہی چلتا ہے کہ
شاید شوکت خانم بھی اسی طرح چل رہا ہے جس طرح باقی ادارے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دنیا ٹیپ. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امتیاز حیدری صاحب کی اور اس کمپنی کی. دیکھیں جو اس پہ اپوزیشن کا اعتراض بڑا جینوئن سا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی ایک مسٹری کے اندر ایسی ایک گرے ایریا میں ڈیل ہوئی ہے کہ ایک شخص جن کو نہیں جانتے، ان کی کمپنی کے فائنینشیلز نہیں ہیں، وہ ایک انویسٹمنٹ تیار ہوتی ہے، پھر آپ ایک آف شور کمپنی بناتے ہیں. اب آف شور کا مطلب آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آف شور کمپنیز دو کاموں کے استعمال ہوتی ہے، یا ٹیکس کے انہوں نے کوئی چکر چلانے ہو، یا جہاں پہ ڈائریکٹرز وغیرہ چھپا کے رکھنے ہو. آپ کو اگر اتنا لیجٹمیٹ تھا، اتنا ابو دا بورڈ تھا، تو آپ کو کیا ضرورت تھی آف شور کمپنیز کے تھرو جا کے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ وہ جو گارنٹیز ہیں جس طرح خواجہ آصف نے بھی چارج کیا آپ نے کہ وہ ایک کمفرٹ لیٹر ہے، نہ آپ اس کو انکیش کر سکتے ہیں، نہ آپ بینک گارنٹی ہے. اتنا بڑا رسک ایک بندے کی ججمنٹ پہ، تو وہاں پہ پھر شخصی کام چل رہا ہے. پہلے تو ایک آدمی کی ججمنٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، ایک پوری جو انڈاؤمنٹ فنڈ کی کمیٹی تھی انہوں نے فیصلہ کیا. دوسری چیز، اسی انڈاؤمنٹ کمیٹی کی جو باقی انویسٹمنٹس ہیں اس میں سے 15 کروڑ روپے کا نفع ہو چکا ہے شوکت خانم کو. یعنی کہ یہ کہنا کہ وہ کوئی ایک آدمی نے ایسی فیصلہ کر لیا، وہ ایک کامیاب کمیٹی سمجھے کہ انہوں نے جو باقی انویسٹمنٹس کی تھی اس میں سے 15 کروڑ روپے کا آج کل کے دنوں میں مسئلہ تو اس کا ہوتا ہے جو ڈیل خراب ہو، وہ باقی انویسٹمنٹ. اچھا ایک سوال، پہلے تو مجھے آف شور کمپنی کے انویسٹمنٹس تھی 15 کروڑ والی جن میں منافع ہوا. میں نہیں جانتا، میرا کام یہ نہیں ہے. انڈاؤمنٹ فنڈ کمیٹی ریپیوٹیبل لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا، وہ فائنانس جانتے ہیں، ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. انویسٹمنٹ وہ کرتے ہیں. ایشو یہ ہے، آپ صرف یہ ساری ان کی بات اس پہ پھنسی ہوئی ہے کہ یہ جو $3 ملین انویسٹ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈوب گیا. ہاں یہ کیسے کہہ رہے ہیں ڈوب گیا؟ یہ بھی اور آف شور کمپنیز والی دو باتیں ہیں. نہیں مالک، آف شور کمپنی بنانا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. آف شور کمپنی بنانے سے ناجائز کام کرنا ناجائز چیز ہے. مثلا اگر آف شور کمپنی بنائی ہے امتیاز حیدری نے تو اپنا نام رکھا ہوا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس کا، وہ اپنا نام نہیں چھپا رہا. اس کے ساتھ یعنی ایک منٹ سنیں میری بات پہلے کلیئر ہو جائے. اس کے ساتھ جو بھی ہو، امتیاز حیدری اگر اس کے ساتھ 4 سمگلر ہوں، 4 کوئی 2 نمبر لوگ ہوں تو آپ کے خیال میں فرق نہیں پڑتا؟ میں نہیں جانتا کون اس کا، میں امتیاز حیدری کو جانتا جاننا چاہیے نہیں؟ میں ادھر اچھا یہ میں نے پہلے تو پھر سے میں نے یہ انویسٹمنٹ نہیں کی، وہ بورڈ نے کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے امتیاز حیدری کے کریڈینشلز دے کے کیا. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا امتیاز حیدری نے یہ چیز چھپائی؟ نہیں چھپائی، اپنے نام سے. کیا شوکت خانم نے اس انویسٹمنٹ کو چھپایا؟ ہم نے اپنی بیلنس شیٹ پر ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہماری شوکت خانم کی، یہ خواجہ آصف نے جو لی ہے یہ ہماری بیلنس شیٹ سے لی ہے. یہ آڈیٹرز کے سامنے ہے. ہمارے آڈیٹرز کون ہیں؟ فرگسن، انٹرنیشنل ریپیوٹ کے فرگسن شوکت خانم کے اکاؤنٹس آڈٹ کرتے ہیں. یعنی اس ساری ٹرانسپیرنٹ چیز انہوں نے اس کا ریشنل دیا ہوا ہے جو آپ نے ریزن آپ ہی کا کوٹ کیا انہوں نے کہ ان کا خیال ہے کہ باؤنس بیک ہوگا تو اس لیے ہم اس کو امپیئرمنٹ میں نہیں لکھ رہے. وہ ٹھیک ہے، ایشو وہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے، ایشو ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہ پیسہ نہ اس میں کے اندر پہلے تو میرے کلیئر کر دیں کہ کیا عمران خان کو اس سے کوئی نفع نقصان تھا؟ عمران خان کا اس سے کچھ کرنا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں ایشو کیا ہے. میں مجھے پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ ہر بات میں ٹرانسپیرنسی کا آپ نے ہر ایک کو پھندا لگایا ہوتا ہے، اپنے معاملے میں آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کیسے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے؟ ہمارے آڈٹ رپورٹ کے اندر ہے، ہمارے آڈیٹرز کے پاس ہے، ہمارے ڈکلیئرڈ ویب سائٹ کے اوپر ہے. اس سے ٹرانسپیرنسی کیا؟ وہ لیٹر بھی اوپن اینڈڈ ہے نا جنہوں نے دیا ہوا ہے. کب پیسے کب دیں گے؟ مالک میری بات سنیں. ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. انہیں کہ نواز شریف نے کتنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، اپنے نام پہ رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. انہیں مجھے بتائیں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ بیٹے نے 500 ملین پاؤنڈ لنڈن کے اندر کمایا جو پراپرٹی میں ڈالا ہے. میں لنڈن جانتا ہوں، وہ کوئی جینیس ہے جو کہ 8 سالوں میں 500 ملین پاؤنڈ کما گیا. انہوں نے مے فیئر کے فلیٹ کیسے لیے ہیں؟ ان کے ٹیکس ریٹرنز آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں. میں آپ کو ٹیکس ریٹرنز دوں گا. 2.5 لاکھ سال کا نفع ہے، 2 لاکھ سال کا نفع ہے، اور انہوں نے مے فیئر کے اندر فلیٹس لے لیے ملینز آف ڈالرز کے. کدھر سے؟ ان کے اوپر جو کیس ہوا ہے ہدایبہ پیپر مل کا، التوفیق بینک کو $30 ملین دیا. یہ ٹرانسپیرنسی کی ہمیں بات کر رہے ہیں. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے ارب روپیہ رائے ونڈ کے اوپر خرچ کیا غریب ٹیکس کے آدمی کا. ہمیں بات کر رہے ہیں وہ چیز جو ساری پہلے تو نہ شوکت خانم کو نقصان ہوا،
پہلے تو ساری چیزیں ہماری آڈٹ رپورٹ پہ ہیں, ایک چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, یعنی یا مجھے کوئی چیز اس میں سمجھا دیں کہ اس میں کوئی غلط ہوئی. آف شور کمپنی ساری, مجھے آف شور کمپنی کوئی ناجائز چیز مجھے بتائیں کہ آف شور کمپنی کوئی ناجائز, اگر ناجائز ہے تو کوئی بنائے نا. ناجائز کی بات نہیں ہوتی, بات لوپ ہولز ہوتے ہیں, کوئی گرے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ قانون ہر باری ٹوٹتا نہیں, قانون کو کہیں موڑا جاتا ہے. جس طرح یہاں بے نامی کا سین ہے, وہ بات دوسری ہو جائے گی. بات یہ نہیں, ایشو یہاں کیوں بن رہا ہے, ایشو یہ بن رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سے آپ کا بورڈ آف گورننس بھی ہے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی اگر نظام دیکھنا ہے, میرا سسٹم دیکھیں جو میں نے شوکت خانہ میں لگایا, ایک بندہ بورڈ آف گورننس, صرف کنسولیڈیٹ کر دوں, 3 سال, پچھلے 3 سال میں ایک آل پاکستان مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہے, 3 سال میں 2 دفعہ شوکت خانم کو نان کارپوریٹ سیکٹر کا مینجمنٹ بیسٹ مینج کمپنی کا ایوارڈ ملا ہے. یعنی کہ بیسٹ سسٹم شوکت خانم کے, جس کے پاکستان کی مینجمنٹ کمپنی ایوارڈ دیا. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بورڈ آف گورننس ہوتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا, میں کام ہوتا ہے پاکستان کی مینجمنٹ آل مینجمنٹ کمپنی کی ایسوسی کہہ رہی ہے کہ شوکت خانم پچھلے 3 سال میں سے 2 دفعہ بیسٹ مینج نان کارپوریٹ ہم چاہتے ہیں 4 سال کنٹینیوسلی لیں, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بورڈ آف گورننس ہوتے ہیں ان کے ممبرز کا کام ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا اور اوورسی کرنا کہ یہ انویسٹمنٹس محفوظ ہیں, سب کچھ ہے. یہاں پہ ایک آپ کہتے ہیں ایکس ممبر, انہی کے اوپر جس کا ڈاکٹر فیصل نے کل کہا کہ جی ان کے لیے وہ کاغذ پہ بھی لکھ کے دے دیں, ہمارے لیے بہت زبردست ہے, انہوں نے 10 سال ہمارے ساتھ, ایک ڈیکیڈ ہمارے ساتھ کام کیا, 20 سال شوکت خانم کو ڈونیشنز دی ہیں, پیسے دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو جس بیوروکریسی کو آپ گالیاں بھی نکالتے ہیں, بہت باری آپ کہتے ہیں کرپٹ ہے, انہوں نے 25 سال سروس کی ہوتی ہے, جب گریڈ 22 میں آتے ہیں پورا حساب چکتا کر دیتے ہیں. تو ایسوسیشن از ناٹ اے گارنٹی آف ٹرانسپیرنسی نا, کسی بھی وقت کوئی انسان بدل سکتا ہے. ایشو یہ ہے, دیکھیں یا تو مجھے کہتے ہیں کہ جو انسان ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, نہیں رہتا. ایشو یہ ہے کہ ایک بورڈ آف گورننس کا بندہ جو 3 کمپنیز کا خود ہی سی ای او ہو, جس بورڈ نے اپروو کیا ہو اسی پہ اس کا انفلوئنس ہو, پھر جب وہ پیسے لگ جاتے ہیں, چاہے ڈونیشنز کے پیسے ہیں, پھر اس پہ ایک اوپن اینڈڈ لیٹر ہے, یا تو اس لیٹر میں مجھے وہ پڑھا دیں آپ کہ اگر تب تک نہ ہوا تو میں لاسز کر دوں گا, وہ اوپن اینڈڈ لیٹر ہے. 20 سال آپ کرتے ہیں. جو میں امتیاز حیدری کو جانتا ہوں وہ بھی لیٹر دے دے گا, لیکن میری بات سنیں, ایک بورڈ نے فیصلہ, مجھے صرف میں پھر سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کدھر اتنا بڑا جو انہوں نے ڈرامہ کیا اور ہماری زکوٰۃ کیمپین کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے یہ بدنیتی کے اوپر کیا, پہلے بھی کیا, پھر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں غیر سیاسی ہے. میں شوکت خانم کا کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ کیمپین کو خراب کر کے ان کو کیا ملے گا؟ پولیٹیکل تو کوئی فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہی ہوگا ان کو, لوگ ان کو برا کہیں گے. میں نہیں جانتا ان کو کیا فائدہ ہوگا. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اتنے بھوکے ہیں اقتدار کے, کیونکہ اقتدار میں آ کے فیکٹریاں بنی, اربوں روپے بنے ہیں, ان کے جو رہن سہن ہے, یہ اتنے خوف زدہ ہیں تحریک انصاف سے کہ کینسر ہاسپٹل کو ڈیمیج کر دیں گے اپنے اقتدار کی خاطر, کسی طرح عمران خان ڈیمیج ہو جائے. لیکن میں آپ سے, ایک بورڈ فیصلہ کرتا ہے, دبئی اور سارے مڈل ایسٹ میں پراپرٹیز مہینے بڑھ رہی تھی, ہر مہینہ بڑھ رہی تھی. بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اتنی تیزی سے پراپرٹی, اسپیکولیٹو کرنی چاہیے. میری بات سنیں, اسپیکولیٹو تو ہے ہی نہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں جو گارنٹی کر رہا ہے کمپنی کا ہیڈ کہ نفع آپ کا نقصان میرا, تو مجھے یہ سپیکولیشن تو ہو کہ نفع نقصان میں ہم شرکت کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. 30 ملین کی ورتھ ہے, 3 ملین ڈالرز کی ورتھ ہے. میں نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی گارنٹی آپ اچھی کیا, ان کی 3 ملین کی ورتھ ہے. انہوں نے کبھی ڈالا ہی نہیں ہوگا پیسہ اگر اس کی 3 ملین کی ورتھ نہ ہو, بلکہ یہ بہت بڑا پورٹ فولیو تھا. اچھا میں ایک اور آپ کو بات ہوں, ہم انشاءاللہ آپ کو امتیاز حیدری کی, کیونکہ آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں کیونکہ ہمیں گوگل میں بھی کچھ نہیں ملا, ہم آپ کو دلوا دیں گے. لیکن میں ایک بات, ایک ہاسپٹل کا انڈاؤمنٹ فنڈ, پہلے تو جس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ میں فائنینشیل آدمی نہیں ہوں, وہ فائنینشیل لوگ تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے اتنا پیسہ ہے, 10-12 ملین ڈالرز ہیں, ان کو ہم ڈیفرنٹ ایریاز میں بانٹیں جس کی آمدنی سے شوکت خانم کو فائدہ ہو. دبئی میں بوم ہو رہی تھی, پیسہ تیزی سے بڑھ رہا تھا, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کمپنی ہے, مانتے ہیں, ہم آدمی کو جانتے ہیں, کمپنی بلو چپ ہے, ہم ان کو جاتے گارنٹی کر رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا. کمپنی کہاں سے بلو چپ ہے ان کے خیال میں, اور وہ میں اگر آپ چاہتے ہیں مالک, ہم آپ کو کمپنی کا بھی بتا دیں گے. اچھا, اب وہ ڈالتے ہیں اس میں, وہ آدمی گارنٹی کرتا ہے کہ نقصان میرا ہے. اب اگر یہ انویسٹمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے, میں پھر سے آپ کے سامنے آتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا میکسیمم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, جو کہ نہیں ہوا, جو یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہیں ہوا, جو ابھی بھی گارنٹی کر رہا ہے کہ میں آپ کو پورا پیسہ دوں گا.
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 37 अरब डॉलर का, मैं फिर से आपको बताऊं, उनका इंडाउमेंट फंड था। एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। उनकी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट और है, सामने छोड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल, वो भी नॉन प्रॉफिट है, हम भी नॉन प्रॉफिट है। उनके पास बोर्ड बैठा हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये इशू है ही नहीं, बैड इन्वेस्टमेंट इशू नहीं है, होती है इन्वेस्टमेंट्स बुरी हो जाती है। मेरी आपने मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू बन रहा है, कंफ्यूजन वहां हुआ है। अवाम को आपने मिसलीड नहीं होने देना। उनको पता होना चाहिए कि अवाम को ये होता क्या, एंडाउमेंट फंड होता क्या है। एंडाउमेंट फंड का बोर्ड होता है। बोर्ड जो एंडाउमेंट फंड को हर डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करता है ताकि एक इदारे को फायदा हो। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड था, मैं ब्रेक अभी लेने लगा हूं। मालिक अभी नहीं ब्रेक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्ड ने फैसला किया होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो उनका 37 अरब डॉलर से गिर के 26 अरब डॉलर पे पहुंच गया। हार्वर्ड ने कभी अपने किसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंदे के ऊपर $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है? तो फिर क्यों बुलाते हैं? वो छोड़े। मैं कह रहा हूं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कोई उनके कुछ सोच के 37 अरब से 26 अरब पे आ गया। येल यूनिवर्सिटी का 17 अरब से 11 अरब डॉलर पे आ गया, यानी उनकी गिर चुकी हैं, उन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। इसलिए हमारी अभी नुकसान भी नहीं हुआ, अभी तक गारंटीड है। और शोर मच गया कि जनाब तबाह कर दिया, अभी तक तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अगर ये आप कहेंगे जी 3 मिलियन का नुकसान हुआ तो बात करें, अभी तक तो वो गारंटी कर रहा है, वो कहने के लिए तैयार है कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो अभी तक हमारी इन्वेस्टमेंट भी गलत नहीं हुई। मैं अभी एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आके हम इस पर भी बात करेंगे। मैंने पहले टैक्सेस की बात की है, खान साहब से भी पूछना इन्होंने कितने टैक्सेस दिए हैं, क्योंकि अगर मेरी इतला ठीक है तो इन्होंने 1-2 साल शायद नहीं कोई टैक्सेस दिए, और ये हैं तो प्योरली पाकिस्तानी सिटीजन, तो नहीं लिए तो क्यों नहीं दिए, ये भी ब्रेक के बाद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। अच्छा, वेरी क्विकली, बिकॉज मैंने आपसे कुछ सियासत भी बात करनी है। ये एक इशू बना था कि आप प्योरली पाकिस्तानी सिटीजन हैं, तो आपने खुद कहा कि मैंने 3-4 करोड़ भी कमाया, सब कुछ, तो टैक्सेस आप दे रहे हैं? मालिक, मैं एक चीज आपको मुझे भी ऑपोजिशन कह रही है कि आप नहीं दे रहे। मैं टैक्स छुपा सकता ही नहीं हूं। अगर जो भी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स मेरे नाम पे हों, मैं टैक्स छुपा ही नहीं सकता, मेरे डिक्लेयर्ड है सारा। मेरा जो CBR है, FBR है, उनके पास मेरे सारे अकाउंट्स पड़े हैं, जो मेरा पैसा आता है उनके पास है। यानी हम क्यों कहते हैं कि असासे डिक्लेयर करो? आप जब असासे डिक्लेयर कर देते हैं आप टैक्स नहीं बचा सकते। हम क्यों कहते हैं कि बेनामी खत्म करो, कि अगर इन्होंने अब नवाज शरीफ के अपने नाम पे कुछ है ही नहीं, अपने नाम पे नहीं है, बच्चों के नाम पे डाल दिया। मेरे तो बच्चों के नाम पे कुछ नहीं है, सारा कुछ मेरे नाम पे है। जो कुछ मैं ओन करता हूं मेरे नाम पे, बैंक बैलेंस मेरे नाम पे है, जो मेरी आमदनी होती है वो सारी डिक्लेयर हो जाती है। पॉलिटिक्स पे आ जाए। ये जो आपने इतना शो डाला हुआ सुनामी का, सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, हर कोई इस कंसेंसस है कि जो भी होगा आगे कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी और अलायंसेस बनेंगे। आपने हर एक को रगड़ दिया हुआ है। आप कहते हैं पार्लियामेंट में जितने बैठे मैंने उनके साथ नहीं बैठना, नजर आते तो जमात इस्लामी के साथ नजर आ जाते हैं। लोग कहते हैं जी आप तालिबान खान हैं, राइट विंग हैं। वो आपके महसूस साहब ने भी कहा गया बहुत पॉपुलर है तालिबान के साथ। पहले तो ये बताएं कि क्या आप सीरियस हैं पॉलिटिक्स के बारे में? वाकई आप समझते हैं कि आप 200 सीटें लेके आ जाएंगे? मतलब कि इज दिस लाइक? मालिक देखें, आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख 3 लाख लोग एक जलसे पे आए थे, बड़े बड़े जलसों पे, तो जिसके जलसों पे आए थे उन्होंने इलेक्शन स्वीप की थी। ये जो पाकिस्तान में फिनोमेना है जिसको हम सुनामी कहते हैं, ये एक इतना बड़ा फिनोमेना है, लोगों को भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपको अभी एक इंडिकेशन देता हूं कि तहरीक इंसाफ की जो मेंबरशिप है 70 लाख क्रॉस कर चुकी है। 70 लाख, यानी कि 7 मिलियन पे अगर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप है तो नून का वोट बैंक 7 मिलियन नहीं था पिछले इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में बैठी हुई है 10 मिलियन के ऊपर। ये सिर्फ मेंबरशिप है। मेंबरशिप को मल्टीप्लाई अप करें कि ये खौफनाक किस्म की सुनामी आ रही है। 4 करोड़ नया वोटर पहली दफा वोट डालेगा पाकिस्तान में। 4 करोड़ नया वोटर जिसने कभी पहले वोट नहीं डाली, 35 साल की उम्र से कम है। उसमें एक स्टैटिस्टिक है ऑपोजिशन का बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें से तकरीबन 5% लोग हैं जो अर्बन पॉपुलेशन में है, शहरों में, बाकी सारे रूरल में। और रूरल में तो बरादरी और दूसरी बेसिस पे होनी है, और रूरल में आपकी बेस है नहीं इतनी जितनी आपकी शहरों में है। तो 4 करोड़ आपके लिए तो नहीं बैठा हुआ। रूरल में तो बेचारे भेड़ बकरियां हैं, वो तो बेचारे वो जानवर हैं, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है।
رورل ووٹر زیادہ سمجھدار ہے اربن ووٹر سے. میں نے میاں والی میں جب الیکشن لڑی, رورل کنسٹیچوئنسی, اس سے رورل اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ یقین کریں کہ دیہات کے اندر اتنی زیادہ اس وقت تبدیلی کی فضا ہے, خوف زدہ ہیں ابھی. میں جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, میں پرانے لوگ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے وہاں پہ مضبوط ہیں, پھر آپ کے لوکل پاور لارڈز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو شاہ محمود قریشی کیوں چاہیے؟ آپ کو جہانگیر ترین کیوں چاہیے؟ آپ کو قصوری صاحب کیوں چاہیے؟ یہ سارے جو رورل ایریاز کے اندر بھی ان کی بیسز ہیں, پھر آپ کو یہ لوگ کیوں چاہیے اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں؟ دیکھیں مالک, پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو فنومینا ہے یہ رورل اربن نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر ہے, یہ چاروں صوبوں کے اندر ہے. اس وقت یہ ایک نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے تبدیلی کا. یہ آپ انشاءاللہ جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, آپ کو نظر آئے گا کہ رورل ایریا میں جب انہوں نے اپنے تھانے دار وغیرہ ہٹائے, کیونکہ نون کیوں نہیں چھوڑی مجھے بتائیں نا, پنجاب گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیا یہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ؟ تو تباہ ہو گئے ہیں. ایک طرف ڈرامے کر رہے ہیں جا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی مینار پاکستان میں تمبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں تباہ ہو گئے, اور پھر گورنمنٹ بھی نہیں. اگر 60% پاکستان جو پنجاب ہے وہاں الیکشن اناؤنس کر دیں, یہ ان کے ہاتھ میں ہے, پاکستان الیکشن کی طرف. آپ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے رمضان میں آپ نے بڑے دھرنے شرنے کیے, آپ نے کہا دھرنے سکسیسفل ہوں گے تو ہم لانگ مارچ کریں گے. آپ نے بھی کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. آپ نے پھر کہا کہ نیٹو کی یہ کھلے گی اگر سپلائی تو ہم روڈ بلاکس کر دیں گے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے بڑے بڑے کام کیے جو آپ نہیں کرتے. مالک, ہم نے جو کام کیے وہ کیے, اور جو کام ابھی کرنا, جو ہم نے کہا ہے کریں گے وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. اس وقت سب سے بڑا تحریک انصاف کا یہ ایشو ہے کہ ہم پہلے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرنا چاہتے ہیں. کب تک ہو جائیں گے؟ سن لینا, ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتے ہیں, ایک فیملی پارٹی نہیں بنانا چاہتے. اگر یا آپ کے نام کے آخر میں شریف ہو تو یا آپ اوپر آ سکتے ہیں, یا آپ بھٹو ہو, زرداری بھی ہو تو آپ بھٹو بن کے اوپر آ سکتے ہیں. تحریک انصاف ایک ادارہ, ایک الیکٹڈ پارٹی بننا چاہتی ہے. اب ہماری ممبرشپ کلوز ہو گئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اب 70 لاکھ سے اوپر ہمارے پاس ووٹر آ گیا. ان کو اب ہم ان کے CNIC کارڈز لے رہے ہیں, ان کے ووٹ رجسٹرڈ کر کے. ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ سپٹمبر کے بیچ میں ہم اپنے الیکشن کروا دیں گے. پہلے کمپلیٹ تو الیکشن کروا دیں گے. یہ آپ اپنے ٹائم پہ کیجئے گا نا اپنی پارٹی کی تعریف. مجھے 2 دن جواب چاہیے. نہیں, تعریف تو نہیں کر رہا, میں وہ چیز کر رہا ہوں جو کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. مجھے ایک چیز تو بتائیں, یہ ذوالفقار کھوسا صاحب وغیرہ کے جھگڑے چل رہے ہیں, سنا آپ ان سے بھی فلرٹ کر رہے ہیں پارٹی میں لانے کے لیے؟ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے ابھی کسی قسم کی کوئی بات. یہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے ریفیوز کر دیا ANP وغیرہ کے ساتھ, کیوں؟ سارا وقت یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. یہ سارا جو ملک کی تباہی ہوئی ہے ان سب نے مل کے کی ہے, اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک کے حالات برے ہیں. جو آپ کے ساتھ پارٹی میں لوگ ہیں وہ تو مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے رہے ہیں, باقیوں کے ساتھ بھی بیٹھے رہے ہیں. اگر وہ ڈرائی کلین ہو سکتے ہیں تو یہ آگے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ انڈیویجول تو ڈرائی کلین ہو سکتا ہے, میں تو صحیح راستے پہ, وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی بھی کسی کو سیدھے راستے پہ لگا دوں. لیکن پارٹیز کے ساتھ آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو سٹیٹس کو کی پارٹیز بن گئی؟ آپ نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ان کے ساتھ الائنس کر کے پاور میں آ کے کرنا کیا ہے؟ کیا اپنی فیکٹریاں بنانی ہے؟ اگر تو میں اس ملک میں تبدیلی چاہ رہا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تبدیلی کیسے آئے گی؟ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ان جتنی پارٹیز اقتدار میں بیٹھی ہیں, نہ ان کے ساتھ الائنس کریں گے الیکشن سے پہلے, نہ الائنس کریں گے الیکشن کے بعد. پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. آپ کیوں اپنے آپ کے کونے میں پینٹ کریں کہ کل کو اپنے الفاظ کے قیدی ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو نہ کر سکیں؟ میں قیدی نہیں ہوں گا, میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. ہمیں اقتدار صرف تب چاہیے اگر ہم اس ملک کو ایک نیا پاکستان بنا سکیں. اگر ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کو دکھائیں گے. دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. وہ تب نہیں ہوتا جب آپ نے سیاست کرنی ہے ذات کے لیے. اگر آپ کسی مقصد کے لیے پالیٹکس میں آئے ہیں, بالکل حرف آخر ہوتا ہے, ان لوگوں سے نہیں مل سکتے. سب پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ نے آج تک طالبان کو کرٹیسائز نہیں کیا. طالبان نے پاکستان میں کیا کیا نہیں کیا. آپ ہمیشہ, آپ کو لگتا ہے وہ فرشتے ہیں, کوئی غلط بات نہیں ہوتی. مالک, آپ نے کبھی ہماری ذرا ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, جب بھی بے قصور لوگوں کو کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ ہر روز ہوتا ہے, ہمارے آتے نہیں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ جو سارا فنومین ہے طالبان کا, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اگر یہاں انویسٹمنٹ لانی ہے, پاکستان اب تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے اس ملک کو اکنامکلی وائبل کرنا ہے, جب تک یہاں سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہوتا,
یہاں دبئی میں جا کے تو بزنس مین پوچھیں اپنے بزنس مین سے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے یہاں. قانون طالبان پارٹ آف پرابلم ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے مسائل کا ایک مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, لیکن ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ میں تو آپ کو سلوشن دے رہا ہوں کہ یا آپ نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ اور یا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. آپ نے اس کے بیچ میں تو کچھ نہیں ہے نا, یا تو ایک کریں. اب امریکہ اگر فیصلہ کر بیٹھا ہے مذاکرات کا, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک بات بتائیں اسی پہ, آپ ڈرونز کے اوپر امریکہ پاکستان ٹائز کے اوپر سویلین گورنمنٹ کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں, دھجیاں اڑاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان دونوں معاملات میں فائنل جو لفظ ہوتا ہے وہ پنڈی کا ہوتا ہے, وہ فوج اس پہ فائنل فیصلہ کرتی ہے. فوج کو آپ کو نہیں کہ سارے کہتے ہیں فوج آپ کی دوست ہے, آپ فوج کے بندے ہیں. مالک جی, ہم جب ہم جنرل مشرف CNC تھے, ساری تنقید فوج کی طرف تھی. میں سارا, آپ میرے سارے بیان اٹھا کے پڑھ لیں, سارا وقت میں فوجی آپریشنز کو کنڈیم کر رہا تھا. میں مشرف کے جو امریکہ کے پاکستانی فوج کو امریکہ کی کرائے کی فوج بنا دی تھی اس کی تنقید کر رہا تھا. یہ تو اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہ تو الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, یہ تو کہہ رہے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو اب میں فوج کو کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو الیکشن کروائیں, ان کو آنے دیں. فوج کے بارے میں کہا کہ فوج کی جو should use all organs of its power to ensure کہ ایگزیکٹو لائن میں آئے. کیا فوج کدھر, یہ کس میں کون سی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ ہی کی چھپی ہوئی سٹیٹمنٹ. میری چھپی ہوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, فوج سے آپ کو کی آپ سے ہمدردی کیوں, یہ لیبل کیوں ہے؟ کیا فوج آپ کو پروموٹ کر رہی ہے؟ کیوں لیبل ہے یہ لیبل؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے جب یہ نون لیگ, کیونکہ یہ خود فوج کی پیداوار ہیں, کیونکہ جنرل جیلانی نے نواز شریف کو نرچر کیا, جنرل ضیاء نے ان کو پھر آگے بڑھایا, ISI کے فنڈز آئے, جو جنرل درانی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دیے ان کو, انہوں نے اس کے, کیونکہ ان مینوفیکچرڈ تھی عام, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فنومنا تحریک انصاف کا اٹھ رہا ہے یہ بھی فوج کا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ فوج جنرل مشرف کے لیے تو لوگ نکال نہیں سکی. جنرل مشرف کا پنڈی میں جلسہ تھا, 35,000 لوگ نہیں آ سکے, تو 2.5 لاکھ لوگ فوج لے کے آئے گی. We've run out of time. Last question. کیا آپ خواجہ آصف کو یا PMLN کو, یہ جو انہوں نے الزام ساری تراشی کی ہے, کیا آپ ان کو عدالت میں لے کے جائیں گے اس پہ؟ حنیف عباسی کو تو ہمارا بورڈ آف گورنر عدالت میں لے جا چکا ہے. میں انہوں نے جس وقت ایک تو اس کی بات کر رہے ہیں نا, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ایک کہہ دیں یہ خواجہ آصف کہہ دیں, اور یہ میں چمچوں کی بات نہیں کر رہا, نواز شریف خود کہے. میں ایک تو نواز شریف کیوں نہیں سامنے آتا, وہ ان چمچوں کو کیوں آگے کرتا ہے؟ وہ دلیر ہے تو آگے آئے, میرے سامنے بیٹھ کے کرے. میں اس کو کہتا ہوں کہ پیسے لے کے گئے, وہ مجھے کہے. یہ نواز شریف مجھے کہہ دے یا دو کہہ دیں کہ میں نے شوکت خانم سے پیسہ کچھ بھی چوری کیا ہے, میں سب کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف نے منی لانڈر کر کے گیا, BBC نے فلم بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر, مجھے لے کے جائے عدالت میں. ہاں صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, باتیں بہت کرنی تھی, وقت ختم ہو گیا, لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ حیدری صاحب کی ڈیٹیل ضرور دیں گے اور اس مسئلے پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا اگر اتنی ہمت ہے تو نواز شریف صاحب خود مجھ پہ الزام لگائیں, پھر میں ان کو عدالت میں بھی لے کے جاؤں گا اور باتیں سامنے ہوں گی. کون کتنا سچ بول رہا ہے, کتنا گرے ایریا ہے, یہ فیصلہ آپ کیجیے گا. اللہ حافظ.